اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ البخاری کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز اساتذہ کرام اور طلباء، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل کرم احسان ہے، اپنے آخری یقینی سچی کتاب کی تحفظی اور حفاظت کے لیے اللہ نے آپ کے قلوب کو منتخب کیا ہے۔ نبوت کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے دلوں کو پسند کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو پسند کیا ہے۔ پاک پوتر کتاب قرآن کریم ہے، اللہ کے نبی اونچے بڑے، آپ کی کتاب بھی اونچی اور بڑی ہے، یہ اللہ سے نکلی ہوئی کتاب ہے۔ گویا ظاہر میں آپ قرآن میں اوراق اور حروف اور نقوش پڑھتے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ رحمان کا کلام ہے، رحمان کو سناتا ہوں، تو آدمی اطمینان سے پڑھے گا۔ الحمدللہ آپ کے اساتذہ قاری ہیں اور ایک فکر اور محنت اور درد ہے۔ ابھی ہم بیٹھے کارگزاری سنائی، تو اس کے مطابق اپنے قرآن کو پڑھنا۔ آپ کے لیے کوئی نصاب نہیں، آپ ایک دن میں، 2 مہینے میں، 6 مہینے میں پورا سنا دو تو بھی سن لیں گے، آپ پر ہیں۔ آپ کی جیسی محنت فکر ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کتاب آپ پر کھولیں گے۔ اور قرآن کریم ایسے بچوں کو یاد نہیں ہوتا، محفوظ نہیں ہوتا، جو گندی سوچ، بچار، غلط چیزیں دیکھتے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کریم بہت کم یاد ہوتا ہے اور رہتا ہے، اس لیے جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ ہاں، آج کل سب سے بڑا گناہ جو انگلیوں سے ہو رہا ہے، موبائلوں سے۔ ہاں، چھوٹوں میں، بچوں میں، عوام میں، تو ہم تو خواص ہیں، ہمارے اندر بھی یہ چیز آئے تو ہمیں دیکھ کر پھر عوام زیادہ آئے گی، تو اس سے بچنا۔ ہاں، نفس موبائل برا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے برا ہے، کیونکہ ہم تو طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہم مظاہر علوم میں تھے تو سب موبائل نہیں تھا، لیکن اخبار، پیپر کسی کمرے میں، کسی حجرے میں، کسی طالب علم کے ہاتھ میں آ جائے تو فوراً مدرسے والے نکال دیتے۔ ہاں، اب تو پوری دنیا آ گئی موبائل میں۔ پہلے گناہ باہر ہوتے تھے، اب 4 دیواری میں موبائلوں میں عام ہو گئے۔ ہاں، اگر ہم محفوظ نہ ہوئے تو گناہ اور علم ایک روشنی ہے، نور ہے، یہ جمع ہوں گے نہیں۔ جیسے ایک برتن ہو تو اس برتن میں آگ اور پانی دو جمع کرے تو ہوں گے نہیں ہوں گے، گندگی اور دودھ جمع کرے تو نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قرآن کریم نور ہے، اللہ کا حصہ ہیں۔ ہاں، تو یہ اور موبائل اور گندی فلمیں، گندی میسیج اور گندی ناولیں اور اسی طرح گیمیں، یہ دونوں جمع ہوں گے۔ ہاں، یہ تو استادوں کی حقیقتاً محنت اور فکر ہیں کہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے قرآن، ماں باپ کی بشاروں کی طلب۔ ہاں، یہ صدر صاحب نور الاسلام کے ان کے مدرسے میں بہت دفعہ مجھے لے جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ تم ان بچوں کی برکت سے، طلباء ہیں نا، ان کے بچوں کی برکت سے کتنے ماں باپ تہجد گزار بن گئے، کیونکہ بچوں کی فکر میں جلدی اٹھتے ہیں۔ فجر کی نماز تو پڑھنے والی بن ہی گئی مرد عورتیں، لیکن تہجد گزار بھی بہت سے بن۔ ہاں، یہ آپ کی فکر ہیں، تو آپ کی فکر آپ سے زیادہ کس کو ہے؟ ماں اور باپ کو، اور اس سے زیادہ استاد کو ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ بنیاد ہے آپ کی۔ اس کے بعد تو علوم پڑھوں گے، کوئی قاری بنے گا، کوئی مفتی، کوئی ادیب، کوئی مفسر۔ یہ بنیاد ہی ٹہری گئی تو دیوار ٹہری جائے، سوریا تک لے جائے تو کیا ہوگی؟ ٹہری جائے گی۔ ہاں، اسی طرح یہ بنیاد ہیں۔ تو سب سے پہلے اکثر علماء اور مشائخ آتے ہیں جو اہل اللہ ہیں،
میں ان کو سنتا ہوں، سب یہی کہتے ہیں کہ آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے دور میں خصوصاً طلبہ اور اسٹوڈنٹ میں جو ہے وہ موبائل۔ ہاں، ہمارے ایک استاد تو یوں فرماتے تھے کہ بہت جلدی بالغ ہو جانے والی چیز دنیا میں موبائل ہو گئی، کہ اس سے بچے بہت جلدی بالغ ہو گئے، گناہ میں لگ گئے، دین بھول گئے۔ ہاں، اور حافظہ کمزور ہو گیا۔ امام شافعی فرماتے گناہ کا سب سے پہلا اثر کہا ہوگا حافظے پر، کیوں یاد نہیں ہوتا۔ ہاں، ورنہ پہلے ایسے بھی گزرے ہیں اکابرین میں، مشائخین میں، کہ ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ ہاں، ابھی ہمارے ساتھ ایک حافظ صاحب آئے، انہوں نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ بھٹکل میں ہم جماعت میں گئے 4 مہینے میں، تو ایک آدمی تھا عامی، اس کو فضیلت ہم نے سنائے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے تو آنکھ بند ہیں، اکثر گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ آنکھوں سے، تو تم حفظ کر لو۔ تو انہوں نے نیت کی، تو ہم نے وہاں استاد کے سپرد کیا۔ واپسی میں جب ہم 2 مہینے بعد آئے تو پورے حافظ ہو گئے تھے، نابینا آدمی۔ ہاں، نابینا سائیکل چلائے گا، ایئر چلائے گا، لیکن قرآن حفظ کرنا چاہے گا، اللہ نے آسان کر۔ ہاں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آپ تو بینا ہیں اور اللہ نے قرآن کی تحفظی اور حفاظت کا آپ کو ذریعہ بنایا، تو ہمارے اخلاق، ہماری کردار، ہماری سوچ، ہماری وضاقتہ تو اعلیٰ ہونی چاہیے۔ قیامت میں ہمارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فرق ہوگا؟ صرف ایک بالش کا، اس لیے کو نبی ہیں اور ہم نبی نہیں ہیں۔ کتاب ان کے پاس جو اتری تھی وہی کتاب ہمارے پاس، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کے جیسے اخلاق، ان کی جیسی سادگی ہے کہ نہیں۔ آپ تو 4 دیواری میں ہیں، آپ کے استادوں کو، ماں باپ کو، محلے والوں کو پوچھو، وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے، ورنہ آپ اس دور میں سب سے زیادہ جہالت عام ہو رہی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی۔ ہاں، اور آپ موبائل مانگتے۔ ہاں، ابھی کا جمعہ کو ایک آدمی نے بتایا مجھے، ہم یہاں آئے تھے ادے پور میں، کہ ہمارا ایک بچہ مفتی صاحب مجھے کہہ رہا ہے 73,000 والا موبائل دلا۔ ارے میں نے کہا بھائی 73,000 میں تو غریب کی چھت ڈل جائے گی بیچارے۔ ہاں، آج پیسے نہیں ہیں، علاج میں لوگ ایریا رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، بغیر چھتوں کے خانہ بدوشوں کی طرح اپنے برادری کے کئی ماں بہنیں بھائی آپ کو ملے گی کرایوں میں رہ رہے۔ ہاں، ہم 73 کا مانگیں گے تو 1.5 لاکھ کا مانگیں گے، 3 لاکھ کا مانگیں گے۔ ہاں، یہاں ادے پور میں ایک آدمی کو ہم ملنے گئے تو 1.5 لاکھ کا موبائل اس کے پاس۔ ہاں، ابھی 500 میں بھی کام ہو جاتا ہے، ان کا 2 لاکھ میں بھی کام نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا دیکھا دیکھی چل رہے ہیں۔ یہ عالم لوگ ہیں، یہ حافظ لوگ ہیں، یہ پڑھنے والے ہیں، یہ لیتے ہیں تو جائز ہوگا۔ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو مولانا نے بتایا فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں 10 ساڑھے 10 بجے، پھر کھایا آرام کیا، کوئی اسکول جائیں گے، کوئی پھر مدرسے آئیں گے، ہماری تو ساری جائز ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ پھر ہے ضرورت؟ ہاں، اس لیے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ حلال چھوڑیں گے تو اللہ حرام سے حفاظت کرے گا۔ ہاں، ورنہ ہم نے حلال نہیں چھوڑا تو حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، اور جہاں حرام آ گیا تو وہاں علم اور حرام رہتا نہیں ہے، قرآن باقی نہیں رہے گا۔ ان کی محنت سے، توجہ سے، دعاؤں سے یاد تو ہو جائے گا، ورنہ پھر بھول جاؤ گے۔ ہماری وضاقتہ، ہمارے بال، ہمارا لباس شرعی ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد جو بتا دے جو یونیفارم ہے ماشاءاللہ سفید کپڑے اسی میں رہے۔ ہاں، ایک ڈاکٹر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ جو بندہ یا بندی سفید لباس اختیار کرے گا یا کرے گی، خاص طور پر اندر کے، کبھی بھی زندگی میں کینسل نہیں ہوگا اسے۔ ہاں، یہ سنتی لباسوں میں ہی ہے، گھروں میں بھی ہوں کہ چلو یا استاد ہیں، ادب کر لیا، احترام کر لیا، اپنے ماں باپ کا بھی ادب احترام کرے، محلے والوں کا کرے۔ آپ کا تو نظم انتظام اوپر ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھے تو بھی ادب رہے۔
ہاں ہمارا ایک مثال قائم ہو کہ بھائی نور الاسلام والے ہیں، ہاں اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہ، چلو چھٹی ہے تو باہر ہوٹل میں چلے گئے نا، ہاں یہ تو مسافروں کے لیے۔ سیرت میں آتا ہے کہ مدینے میں کوئی ہوٹل نہیں تھی، مہمان آ جائے گھر والے کھلاتے تھے، ہاں آج یہ تو دیکھا دیکھی میں ہوٹلیں ہو گئی، چلو یہاں گھومنے، چلو وہاں گھومنے۔ حضرت اقدس مولانا ذوالفقار صاحب پیر و مرشد نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ان کے مدرسے میں جو ان کے ماتحتی میں تھا ایک بچہ تھا، تو حضرت جیسے ابھی صدر صاحب نے ہمیں بتایا کہ کبھی کبھی آپس میں مذاکرے کرے بیٹھیں گے تو باتیں کھلے گی، تو جایا کرتے تھے اپنے دوستوں میں مدرسوں میں۔ تو ان کی ماتحتی میں ایک مدرسہ تھا، تو استادوں کے وزٹ میں کلاس میں گئے تو ایک بچے کو پیش کیا کہ حضرت اس پر بہت محنت کرتے، اس کو یاد ہی نہیں ہوتا، اتنا وقت ہو گیا۔ تو کہا اچھا، تو پھر حضرت بھی پریشان ہو گئے، بھائی اتنی مدت میں 6 مہینے میں اس نے آدھا پارا بھی نہیں کیا، حالانکہ پڑھے لکھے گھرانے کا تھا اور وہ بھی ہائی فائی اسکول میں تعلیم لے رہا تھا۔ بہت حضرت نے سوچ بچار کیا، پھر ہر چیزوں پر نظر رکھی، ہاں ان کے والدین کو بلایا، ان کا کام کاج پوچھا تو حلال کاروبار تھا۔ پھر سوچا بھائی اس سے تم کیا کھلاتے ہو؟ تو کہا ہوٹل سے کھلاتے ہیں۔ ہاں تو حضرت سمجھ گئے، تو کہا ایسا کرو 1 مہینے ہمارے مدرسے کا کھلاؤ۔ کیا کہا؟ 1 مہینے ہمارے مدرسے کا کھلاؤ۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو 6 مہینے میں آدھا پارا نہیں ہوا تھا، جب مدرسے کی برکت والی روزی کھانا شروع کی 1 مہینے میں 6 پارے ہو گئے۔ یہ اثرات ہیں، ہوٹل سے حلال کھا رہے تھے لیکن کیسی نیتوں سے بنا رہے۔ ہاں ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی صاحب، تو کہتے ہیں کہ بیکری کی کوئی چیز میں نہیں کھاتا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہا یو پی میں جماعت میں گیا تھا تو میں نے دیکھا آٹا اس طرح گوندتے اور پانی بھی پیتے ہیں اور اس پہ تھونکتے بھی ہیں پان کھا کے، تب سے مجھے شک ہو گیا، تب سے کھانا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ حلال ہیں۔ ہاں بیکری کے پاپے ٹوس کھاریا، لیکن بھائی انہوں نے دیکھا کہ ترتیب نہیں۔ ہاں دوسری چیز، ہوٹلوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، بوائلر مرغیاں تو حلال ہیں لیکن اس کی آپ ترتیب، اس کی پیدائش دیکھیے تو یہ نحوستیں ہوتی، اس سے قرآن کے علوم سے، برکتوں سے، افہام و تفہیم سے اور باقی رہنے سے محروم ہو جاتے۔ ہاں اس لیے سب سے پہلی غذا ہے، اس پر بھی ہم توجہ دیں۔ کوئی کسی نے کچھ کھلا دیا کھا لیا نہیں، چلو آج 4-5 کی اپنی جماعت بن گئی، یہ ہفتے تم کھلاؤ، آئندہ میں کھلاؤں گا نا۔ ہمارے استاد کہتے اتنے پیسے مل کر اپنے مدرسے میں بنا دیا، اپنے گھر سے دعوت کر دی گھر میں کہ چلو ہمارے استادوں کی دعوت، ہمارے کلاس کے بچوں کی دعوت کر دے، جیسے لوگ کرتے ہیں جماعتوں کی، علماء کی، اس طرح۔ ہاں تو ایک تو حلال ملے گا، پاک بنایا ہوا کھانا ملے گا ان کو اور صحیح چیز پیٹ میں جائے گی۔ ہاں نظریں بد ہوتی ہیں، کھانوں پر بھی ہوتی ہے، پینوں پر ہوتی ہیں، کیسے کیسے ہاتھ سے بنایا، کیسی کیسی بری نیتوں اور جذبوں سے بنائے۔ ہاں تیسری چیز، اب عام طور پر دیکھا دیکھی میں کوئی بیچارہ طالب علم دور سے آتا ہے تو معذور ہیں کہ چلو اس نے سائیکل لے لی، ایکٹیوا لے لی، اب اس کا دیکھا دیکھی قریب والوں نے ہی شروع کر دی، تو مسجد کے مصلی باہر کے آنے والوں کو تو پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ملتی، ہم سے بھر جاتی۔ پھر ماں باپ کی حیثیت ہے کہ نہیں، ان کی مالی پوزیشن ہے کہ نہیں، انہوں نے لی تو یہ بھی لیں گے، یہ بھی لیں گے، اب وہ بیچارے کہاں سے لائیں، تو یہ بوجھ بنتا ہے۔ ہاں بھائی پیدل آ لیں گے، پیدل چلے جائیں گے، سائیکل لے لیں گے، 3-4 ہزار والے کام ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں یوں نہیں کہ ہمارے گھر میں ہم حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں تو اپنے ماں باپ پر بوجھ بنے، ایسا تو نہیں کریں گے بھائی۔ الٹا ہم یوں کہیں گے کہ نہیں آپ ایک گاڑی مجھے دلائی، آپ لے لو، میں پیدل چلا جاؤں۔ پیدل چلنے کی کتنی فضیلتیں۔ ہاں
کہا جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے گھر سے وضو کر کے، تو ایسا ہیں جیسے گھر سے احرام باندھ کر کہاں گیا، حج عمرہ۔ ایک ایک قدم پر جو اجر ملے گا وہ ہمیں، آپ تو طالب علم ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں برکت کے لیے اور ملتے ہیں ہاں کہ برکت یہاں ملے گی۔ ہاں، اور یہ سارا نظام آپ سے چل رہا ہے، مدرسوں سے چل رہا ہے۔ مدرسے ہیں تو دنیا باقی ہیں، کیونکہ مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا؟ اللہ اللہ سکھائے۔ قرآن کے ہر ورق پر اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ آپ کو ملے گا، اخلاق سکھائے جاتے۔ ہاں، قرآن ہی خود اخلاق ہیں۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کے کیا اخلاق، تو کیا کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہا پڑھا، تو قرآن میں جو تھا وہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی، اور آپ کی زندگی جو تھی وہ سب قرآن۔ سیاتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسم ولا من القرآن الا رسم، کہ ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن صرف قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے۔ ہاں، دلوں سے عمل سے خالی ہو جائے گا، تبلیغ سے، دعوت سے، خیر خواہی سے۔ ہاں، اس لیے قرآن پر جان آپ لگا رہے ہیں، ماشاءاللہ مال لگا رہے، ایک سوچ لگا، یکسوئی سے پڑھے، کیوں یاد نہ ہو، محنت کرے، سوچے اپنے پر، گریبان میں منہ ڈالے کہ کوئی گناہ تو مجھ سے نہیں ہو رہا جس سے قرآن میرے میں یاد نہیں ہو رہا، میرا ساتھی 2 صفحے 3 صفحے 4 سنا رہا ہے، میری کیا کمی ہے؟ لاؤ میں توبہ کروں، لاؤ استغفار کروں۔ دیکھو اللہ کے نبی اتنے بڑے پھر بھی روزانہ 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتے۔ ہاں، ان عملوں کے ساتھ، اپنے استادوں کی دعاؤں کے ساتھ، جیسے حاضری میں ان کا ادب احترام، ان کے پیچھے بھی جیسے یہاں پڑھتے ہیں ادب احترام، فارغ ہونے کے باوجود بھی۔ ہاں، ہم نے دیکھا شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ اخیر تک اپنے استاد اور مظاہر علوم کا ادب احترام کرتے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے ان سے اور یہاں سے ملا۔ ہاں، اتنا ادب احترام۔ جب مظاہر علوم کی پرانی دوہرے حدیث شہید کی اور بنائی تو سب سے پہلے مالی تعاون کیا۔ ہاں، کہ مجھے یہاں سے پروان چڑھا تھا۔ پھر رو رہے تھے کہ یہ دوہرے حدیث جہاں سے بڑے بڑے علامہ محدث مفسر پیدا ہوئے، ان دیواروں سے نور ٹپک رہا تھا، لاؤ میں دیکھ لوں آج وہ شہید ہو رہی۔ ہاں، یہ عظمت تھی، اپنے استاد کی عظمت، قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت، ٹپائی کی عظمت، ایک قالین پہ بیٹھتے اس کی عظمت، اس کی نسبتیں بدل گئی، دوستوں کی عظمت۔ ہاں، زیادہ دوستیاں نہ بناؤ۔ ہاں، کام کاج ہیں، ضرورتیں، 5 منٹ کا کام ہے 4 میں نمٹاؤ۔ ہاں، بے تکلفی نہ کرو، یہ میٹھا زہر ہے۔ ہاں، آپ کو کہیں کا بھی نہیں رہنے دے گا۔ اور دوستوں کو تو جانتے ہی ہیں، ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے، 2 دوست تھے آپ کی طرح، وہ جدا ہو رہے تھے بیچارے، تو ایک کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی تو دوسرے نے کہا یہ انگوٹھی مجھے دے دے، تو انگوٹھی پہنوں گا، تجھے دیکھوں گا تو یاد کروں گا۔ ہاں، وہ بخیلوں کا سردار تھا۔ ہاں، تو اس نے کہا بھائی انگوٹھی تو میں کیوں دوں، لیکن جب تیری نگاہ انگلی پر جائے تو مجھے یاد کر لینا کہ اس نے انگوٹھی نہیں دی۔ ہاں، ایسے دوست ہوتے ہیں۔ ہاں، ہمارے شیخ آئے تھے، کہہ رہے تھے شادیوں میں، منگنیوں میں، یہ خوشی کی تقریبات میں کھانا کھلاتے لوگ لاکھوں روپے کا، وہ کھا رہا ہے، کہا یار نمک کم ہے، وہ کھا رہا ہے، کہا زردہ نہیں بنایا، وہ کھا رہا ہے، کہا برابر بوٹیاں نہیں آئی، وہاں بھی ابھی تو فارغ ہی نہیں ہوا، ہاتھ بھی نہیں دھوئے، یہ حال ہے۔ ہاں، اس لیے ہر چیز کو مریادہ میں رہ کر کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے یہ آپ کی، ایسے لمحات ہم چاہ رہے ہیں ملے لیکن ملتے۔ ہاں، پوری امت بہتر، اخرجت للناس یظہرت للناس، بہترین امت کے بہترین افراد آپ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، بہترین افراد آپ ہیں۔ تو آپ کے اخلاق بھی کیسے ہو؟ بہترین۔ آپ کا لباس بھی کیسا ہو؟ بہترین۔ آپ کے بال بھی کیسے ہو؟ بہترین۔
مظاہر علوم میں تو پہلے یہ ترتیب تھی کہ بالکل ٹکلا کرا دو تاکہ سادگی تواضع آئے. ہاں وہاں اخیر تک ہم نے دیکھا وہاں کابرین مشائخین کا یہی دستور. ہاں کہ سادگی میں جتنا رہو گے اتنا پروان چرے گا، جتنا گمنامی میں رہو گے اتنا آپ کا فیض عام ہوگا. ہاں جتنی تصویروں سے، موبائلوں سے، گیموں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے، دل کی حفاظت کرو گے تو شیطان غالب نہیں ہوگا. ہاں آج ایک چیز مانگی، ماں باپ نے مجبوراً پوری کر دی، اب وہی جانتے پیٹ کاٹ کے پیسے لائیں گے، قرض لائیں گے. زیادہ مطالبہ ہیں اب تو قرض بھی نہیں ملتا، سود میں جاتے ہیں، بیاج میں. ہاں پھر وہی رقم سے ہم چیزیں لے رہے. ہاں ایک آدمی کو میں نے پوچھا یار اتنی گاڑیاں اب اپنی برادری میں عام ہو گئی، 4 ویلر 2 ویلر اتنی زیادہ موبائل ہے. تو کہا مفتی صاحب اب قسطوں میں ملنا شروع ہو گئی، غیر تو غیر اپنے بھی ڈوب گئے، ہم بھی ڈوبے، صنم تمہیں بھی لے ڈوبے. اور سب سے خطرناک جرم اور گناہ سود ہے. ہاں مفتی عبدالرؤف صاحب نے اصلاح خطبات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121 پہ واقعہ لکھا ہے. ہاں کہ وہ فرماتے تبلیغی جماعت والوں سے میرا ربط ہے. تو تبلیغی جماعت والے آتے مجھے کارگزاریاں سناتے، میں پوچھتا. تو ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، ریاست پاکستان کا یہ واقعہ ہے جو اسلام پر کلمے پر جسے بنایا گیا ہے. تو جماعت کام کر کے آئے تو انہوں نے سنا ہے کہ ایک محلے میں ہم گئے تو بھیڑ تھی. ہم نے تحقیق کی کہ بھائی مجمع کیوں ہے اتنا زیادہ. تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی پہنایا، لیکن کوئی جاتے نہیں اندر. تو کہا کیوں؟ تو کہا اس کے سینے پر ناگ بیٹھا ہوا ہے. تو کہا بھائی ڈنڈا وغیرہ لو مارو. تو کہا یہ عام یعنی دنیا کا نہیں ہے یہ. ہاں یہ ناگ دنیا کا نہیں، یہ کوئی عذابی ہے. اللہ کبھی کبھی عبرت کے لیے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الالباب. ہاں ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. ہاں کبھی آنکھوں والوں کے لیے، کبھی عقل مندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں، آیتیں، نشانیاں رونما کرتے ہیں تاکہ ہم خصوصاً ہم پڑھے لکھے عبرت پکڑے. ہاں تو جماعت والوں نے اجازت لی اور کہا ہم دیکھے تو واقعی امیر صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ میں نے دیکھا واقعی اس کے سینے پر نانگ بیٹھا ہوا تھا. ہاں تو کہا بھائی انہوں نے جمع کیا، سمجھدار تھے، عالم تھے امیر صاحب. انہوں نے جمع کیا، گھر والے بستی والوں کو سجدوں میں، نمازوں میں، صدقوں میں لگائے، اور وہ بھی خود جماعت والے اس حجرے میں لگے، خوب دعائیں کی. اس کے بعد دیکھا اللہ تعالیٰ نے وہ ناک وہاں سے دفع کر، پھر ان کو غسل دیا، کفن پہنایا. جماعت والے بھی ان کے ساتھ گئے قبرستان میں. پھر جیسے نماز ہوئی اور جنازہ لاتے ہیں قبر کے وہاں اور اتارتے، جیسے اتارا واپس سینے پر آ کر بیٹھ گیا. جماعت والے سمجھے ضرور اس کا کوئی گناہ ہے، ہاں جس کی وجہ سے یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. خیر انہوں نے کہا بھائی اب یہ تو جانے والا نہیں، روئی دعا کی لیکن نہیں گیا. تو جو ترتیب سی ویدھی کر دی، مٹی ڈال دی، پھر پوچھتے پوچھتے اس کے گھر گئے. کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو 2 چیزیں بتائی، ایک سودی لین دین، دوسرا نیک لوگوں کی توہین اور تذلیل کرتا تھا. ہاں یہ علماء ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ گھر والے ہیں، یہ کلمے والے ہیں، ہاں یہ استاد ہیں ہمارے. ہاں کبھی بھول سے بھی ہو گئی توبہ کر لینا. خیر یہ تو عبرت کے لیے ظاہر ہوا، ورنہ نہ معلوم ہم نے کوئی بے ادبی کر دی ہو. ہاں ہم ایک مرتبہ کنڈھاریا گئے تھے تو ایک آدمی کا تعارف کرایا کہ عالم ہیں اور عربی میں بڑی مہارت ہیں، اور عربی پچھورا اسے کہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو یہ عالم ہے اور ایسا کر دیں. تو کہا استاد کی توہین کی تھی بد دعا لگ گئی. ہاں بد دعا بھی نہ کرے تو دل تو دکھ ہی جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نفلوں کا اہتمام کریں. ہاں
پچھلے ہفتے مجھے ایک آدمی نے پوچھا مفتی صاحب، میں نے کہا کیا؟ تو کہا ان پڑھنے والوں پر کوئی نفل معاف ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی۔ تو کہا کبھی میں نفل پڑھتے دیکھتا ہی نہیں ان کو۔ دیکھو لوگ کہاں کہاں آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے واقعہ بتایا تھا قاضی یوسف، وہ تو اتنے بڑے حنفیوں کے عالم تھے اور کورٹ کے جج تھے، اس کے باوجود بھی 100 رکعت نفل پڑھتے۔ ان کو تو کوئی مشغول ہی نہیں صرف قرآن پڑھنے کے علاوہ، اور نفل نہیں پڑھتے، سنت نہیں پڑھتے۔ تو ایسا نہیں کروں گے۔ ہاں، یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ رہبری ہیں۔ اور ابھی آپ چل رہے ہیں، اور ابھی آپ کی جو عادت بنے گی اچھی یا بری، تو وہ عادت کیا بن جائے گی؟ طبیعت بن جائے گی آپ کی، پھر آگے چل کے وہی عادت رہے گی۔ ہاں، تو آپ نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ جلدی پڑھنے آ جاتے ہیں، تو 5:04 پر صبح صادق ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہیں، کئی 6 بجے کئی 5:45 بجے جماعت ہوتی ہیں، تو ایسے بھی آدھا گھنٹہ پہلے اذان سے آپ آ جاتے ہیں، تو 5-1 منٹ جلدی اٹھ جاؤ، استنجا کر لو، وضو کر لو، مسواک کر لو، اور 2-4 رکعت کیا پڑھ لو؟ تہجد کی، آرام سے پڑھ لو گے۔ ابھی سے عادت اچھی بنے گی، پھر یہ طبیعت بن جائے گی۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی تھے جماعت میں سال میں تھا، ممبئی کے تھے، تو ایک مرتبہ کہہ رہے مفتی صاحب بہت سر چکرا رہا ہے۔ میں کہ بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی دوا گولی چلتی ہو بند ہو گئی، بھول گئے؟ تک نہیں۔ تو کہا کہ میں تہجد کا عادی تھا، آج تہجد چھوٹ گئی۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جنگل میں جاؤ تو ہر جھاڑی کو خالی نہ سمجھو، کہیں نہ کہیں شیر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ والے، یہ علماء، یہ استاد، یہ شیر ہیں، اپنوں کو لگتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے زبردست طاقت دی، ان کی قدر کرنا، ان کا احسان ماننا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کوئی مجھے الف بھی سکھا دے کیا تو میں اس کا غلام ہوں، چاہے بیچ کے پیسے کھائے یا مجھے آزاد کر دے یا غلام ہی رکھے۔ ہاں، یہ مولانا موسیٰ صاحب ہے، یہ ہمارے بھروچ کے مولانا ہیں، قاری صاحب ہیں، ماشاءاللہ ایک سے ایک استاد ہیں۔ انفرادی میں کچھ تجوید سیکھ لے، کچھ ترقی کرے، کچھ محنت کر لے تاکہ آگے بڑھے، ابھی سے صحیح ترتیب سے قرآن پڑھنے والے ہم بن جائے۔ ہاں، اور آرام آرام سے پڑھے، جیسے قاری صاحب نماز میں پڑھتے اس ترتیب سے، تو وہی عادت رہے گی آپ۔ ہاں، شیخ یونس کے ہم نے دیکھا پیران سالی خانقاہ میں 3 ختم کرتے رمضان میں، اور ترتیب کے ساتھ، جیسے ہم نے رمضان میں یہاں قاری صاحب کے پیچھے فجر پڑھی، اسی ترتیب سے تراویح میں قرآن پڑھاتے۔ ہاں، یہ نہیں کہ چلو بھائی عالمون تعلمون کر لو، عوام کہتی ہے جلدی کرو، نہیں، ہم تو کیا عوام کے تابع نہیں، کس کے تابع؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے بتاؤ؟ ماں باپ کو ستاؤ گے بھائی، گاڑیاں مانگو گے، موبائل، ہاں، اپنی وضاحت، اپنے اخلاق، اپنے کردار، وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ استاد بھی آپ کو ہدایت رہبری کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے اندر کے نفسیات و بیان کرتے ہیں، تو اس کو دور کرنا۔ رمضان میں اپنی ملاقات ہوئی تھی نا، اللہ نے پھر دوبارہ کرا دی۔ دعا کرنا ہمارے لیے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہشو کشو